बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। उन्होंने आते ही बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। फुल कोर्ट मीटिंग के हवाले से उनका बड़ा हुक्म जो है वो सामने आया है। इसके अलावा आपके साथ गुफ्तगू होगी इस वीलॉग में कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने रिज़ाइन ना करके गवर्नमेंट का जो मंसूबा है उसको खाक में मिलाया। और तीसरा आपके साथ बात होगी कि हुकूमत ने जो अब 26वीं आइनी तरमीम में ब्लंडर किए हैं, अब वो उसका खमियाजा भुगतेगी। अब उसका क्या नतीजा निकल सकता है। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके साथ डिस्कस करते हैं उस सूरत हाल के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेवलप हो रही है। चूँकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब वो कल अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। कल 25 अक्टूबर को उनका आखिरी दिन है। 25 अक्टूबर को उनके एजाज़ में नामज़द चीफ जस्टिस जो है वो ज़हराना दे रहे हैं। उससे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब उन्होंने एशाइया लेने से इनकार किया था। और उस वक़्त उन्होंने इनकार किया था जब उनको पता चला था कि शायद सीनियर जजेस उनके एशाइये में शिरकत नहीं करेंगे। और उस वक़्त उन्होंने कहा जी कि इस पे 20 लाख रुपये जो पब्लिक मनी है वो खर्च आता है। अब ज़ाहिर बात है जो ज़हराना है उस पे ख़र्च आएगा, वो अब अशाइया लेने वाले या देने वाले जो हैं वो इस बात को सोचें। दूसरा नाज़रीन, आपके साथ डिस्कस करते हैं जो बहुत ही अहम एक सूरत हाल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो उम्र की अदायगी के लिए आज रवाना हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने उम्र की अदायगी पर जाने से कबल एक ख़त लिखा है। ये ख़त उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उस कमेटी के सरबराह को लिखा है जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत कायम की गई। और उस कमेटी का काम यह है कि वो केसेस को मुख्तलिफ बेंचों के सामने लगाती है। अब आपको बताते चलो उन्होंने जो ख़त लिखा है, ये ख़त बेसिकली अगर आप वो पंजाबी में ये बात करते हैं कि कहते हैं जी कि कहना तीन हो तो सुनाना नून हो, यानी कि आपने कोई अगर बात अपनी बहू तक पहुँचानी हो तो वो अपनी बेटी को कहते हैं ताकि उसकी बहू, आपकी बहू जो है वो ये बात सुन ले। ये कहावत है। बहरहाल उन्होंने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ साहब का, एक तो उन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब के साथ अपना हिसाब बराबर किया है। यहाँ पर हम आपको आपसे ये शेयर करते हैं। मेरा ख्याल है जस्टिस मंसूर साहब उनको भी ये बात ज़हन में लानी चाहिए, ये सोचना चाहिए। मौला अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से भी बचो। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो ज़राए हैं वो यही कहते हैं कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए बड़ा किरदार अदा किया है। उनका बुनियादी किरदार है इस सारे मामले में, उनकी राय शामिल है। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह जो उन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने उसमें बहुत वाज़ेह लिखा। उन्होंने कहा जी कि जब हमारे पास इख्तियार होता है तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं और इस मुल्क के अवाम इन एक्शन को देख रहे हैं, इन इक़दामात को देख रहे हैं और तारीख़ जो है वो कभी माफ़ नहीं करती। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को वो बता दिया, वो सब बराबर कर दिया। इन बिटवीन द लाइन उन्होंने वो बात बता दी है कि आपने किस तरह से ये इन सारे मामलात में अपना किरदार अदा किया, उनको चीफ जस्टिस बनने से रोका। आपने जो फ़ैसले दिए अब वो तारीख़ का हिस्सा है और लोग उनको देख रहे हैं, अब लोग उस पर क्या डिसाइड करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक थॉमस मोरे की वो कोटेशन है उसका भी जिक्र किया। बहरहाल आपके साथ ये शेयर करते चलें कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने जो ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने उस ख़त में स्पेशल बेंचेस से बैठने से इनकार किया। ये वो स्पेशल या ख़ुसूसी बेंच है जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत जो कमेटी है वो ये बनाती है। ये मुतनाज़िर ऑर्डिनेंस है जो कि ये बेंच बनाती है। और उसमें अगर आपके साथ ये शेयर करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस शामिल होते हैं। चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज है, उनके बाद तीसरे जज जो हैं वो अब चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं। इसलिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल ये कमेटी अब केसेस को लगाती रही। और नाज़रीन, अगर आप आपके साथ ये शेयर करें कि चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने ये जो ख़त लिखा है, ये ख़त लिखा तो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को, क्योंकि इसको चीफ जस्टिस वही है, लेकिन ये ख़त बेसिकली उन्होंने सुनाया है। उन्होंने बात खोल के बता दी है नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को। उन्होंने कहा जी कि अगर उन्होंने भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की तरह ये इसी तरह कमेटी कायम की, इसी तरह अपनी मर्ज़ी से कमेटी कायम की और मर्ज़ी से जो केसेस हैं वो लगाने उन्होंने शुरू किए, तो उन केसेस का उन बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। और यहाँ पर आपको एक और ख़बर भी दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह
جو انہوں نے خط لکھا ہے اس کو انڈوس کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی ججز نے، اور اس میں جو ہمارے ذرائع ہیں کہ تقریباً 10 ججز شامل ہیں جنہوں نے اس کو انڈوس کیا ہے۔ وہ پہلے بھی ایسے خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنے، اور اب بھی انہوں نے کہا جی کہ اگر آرڈیننس کے تحت یہ بینچز بنائے جاتے ہیں تو وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب ناظرین آپ کے ساتھ یہاں پر یہ ڈسکس کرتے چلیں کہ کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ اس کو سپریم کورٹ میں انتظامی سطح پر فل کورٹ میٹنگ میں دیکھا جائے۔ یہ جو فل کورٹ میٹنگ ہے جو چیف جسٹس قاضی فائزہ نہیں بلاتے تھے، یہاں پر وہ ایک اتھارٹیرین قسم کے وہ اپنے ایکشن لیتے تھے، اور ہم خیال بینچز جو تھے جیسے کہ ان سے پہلے جسٹس عمر عطا بندیال پر بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ہم خیال بینچز بناتے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائزہ بھی ہم خیال بینچز بناتے رہے، آرٹیکل 63 جیسے کیس بھی سنتے رہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو خبر دیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نامزد چیف جسٹس جنہوں نے آتے ہی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں گے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 26 اکتوبر کو اپنے عہدے کا حلف لے رہے ہیں، اور اسی دن شام کو وہ ایک ججز کی میٹنگ بلائیں گے۔ یہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں گے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز شرکت کریں گے، اور ان میں ان معاملات کو دیکھا جائے گا کہ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جو ہے یہ سپریم کورٹ کے رولز 1980 ان سے یہ ان کی نفی تو نہیں کرتے، کیا اس کے تحت بینچز بنائے جا سکتے ہیں، اور کیا اگر کمیٹی بھی بنانی ہے تو اس میں کون کون سے ججز شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے اس نے افیکٹ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ورکنگ کو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو ان اختیارات سے محروم کیا ہے۔ اب اس پر آگے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، بہت بڑا اقدام ہے۔ 26 اکتوبر کو نامزد چیف جسٹس انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے، اور اس میں بڑے فیصلے آ سکتے ہیں۔ اس میں جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی فل کورٹ بنانے یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی ایکشن لینے کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز اس میں شامل ہوں گے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اب ناظرین دوسرا آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو 26ویں آئینی ترمیم پاس کیا اس میں بہت سارے بلنڈر کیے ہیں۔ سب سے پہلا بلنڈر تو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ جو جوڈیشل کمیشن تشکیل پائے گا اس میں ایک ممبر وہ جج ہوں گے جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ اب آئینی بینچ کی تشکیل بھی اس جوڈیشل کمیشن نے کرنی ہے۔ جب تک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں ہوتی آئینی بینچ کے سربراہ نہیں بن سکتے، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ آئینی بینچ کے سربراہ پہلے سے ہی وہ 3 ججوں میں شامل ہوئے جو 3 سینئر موسٹ جج ہیں جو کہ اس کا حصہ ہوں گے، تو پھر جو کہ نیکسٹ جج ہیں سینئر وہ اس میں شامل ہوں گے، وہ آٹومیٹکلی اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن اب پرابلم ہے کہ جوڈیشل کمیشن جب تشکیل پائے گا تو آئینی بینچ بنائے گا، اور آئینی بینچ اس وقت اس کے سربراہ بنیں گے جب جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ کام کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن کی اجلاس اس وقت بلایا جائے گا جب ان میں ممبر پورے ہوں گے، اور اس کے ممبر جو ہیں ایک آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ اب وہ ابھی تک اس کے بغیر نہیں بن سکتے جب تک یہ اجلاس نہیں بلایا جاتا۔ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے لیے شاید گورنمنٹ کو 27ویں آئینی ترمیم بھی کرنا پڑے، گورنمنٹ کو ایک بار پھر پارلیمنٹ کا جو رخ ہے وہ اختیار کرنا پڑے، اور پارلیمنٹ کو ایک بار پھر جو ایک نئی ترمیم لانا پڑے۔ اب یہ کام گورنمنٹ نے عجلت میں کیا، نہ لائکی کی وجہ سے ہوا، ان کے جو قانونی مشیر ہیں، یا آپ کہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا برے یہ کام ہوا۔ اور دوسرا آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ سپریم کورٹ کے ریزرو سیٹ ججمنٹ میں 13 ججوں نے اپنا فیصلہ دیا، اس کا ریویو پینڈنگ ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم میں یہ کہا گیا جی کہ جو ریویو ہوگا، جو آئینی درخواستیں ہوں گی، بنیادی حقوق کے کیسز ہوں گے، سارے کے سارے ٹرانسفر ہو جائیں گے یہ ان آئینی بینچز کو جو جوڈیشل کمیشن بنائے گا۔ اب یہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ 13 ججوں نے دیا۔ سپریم کورٹ رولز جو کہتے ہیں کہ وہی جج ریویو سنیں گے جو مین کیس کو سنتے ہیں، تو اب کیا اس میں گنجائش ہے کہ ایک نیا آئینی بینچ بنایا جائے فل کورٹ پر جو کہ اب اس کا ریویو سنے؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو گورنمنٹ کے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ گورنمنٹ نے تو پہلے ہی ریزرو سیٹ سے جان چھڑانے کے لیے اس فیصلے سے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں وہ اس کا راستہ صاف کرنے کی کوشش کی، تو گورنمنٹ کے لیے یہ ایک مشکل جو ہے، یہ ایک رکاوٹ جو ہے یہاں پر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے۔ بہرحال آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں بھی آج جیسے کہ کیسز ہوئے
نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی بڑے خوش ہیں اپنے نئے عہدے کے ساتھ، انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا اور انہوں نے اس کی کمان سنبھالی ہے باقاعدہ۔ انہوں نے رجسٹرار کو آرڈر دینے شروع کر دیے ہیں۔ ایک کیس میں جب یہ آئینی معاملے کا کیس ہے تو انہوں نے رجسٹرار کو بھجوا دیا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے رجسٹرار کو گائیڈ لائن دے دی ہیں کہ وہ جو آئینی معاملات ہیں، آئینی کیس ہیں، ان کو الگ کریں، ان کی فہرست بنائیں، ان پر دیکھا جائے گا۔ اور یہ معاملہ جا رہا ہے اب جو فل کورٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اور دوسرا ناظرین آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں ظاہری بات ہے جو کیسز اکثر آ رہے ہیں ان میں وکلا جب وہ پیش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ آئین کا معاملہ ہے، کسی آئینی آرٹیکل کا معاملہ ہے، بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، تو 60,000 کیسز پڑے ہیں۔ اس طرح لگتا یہ ہے کہ اس کے آدھے جو کیسز ہیں شاید وہ آئینی بینچز کو منتقل کرنا پڑے۔ ڈیلی کے بنیاد پر جو بینچز ہیں، جو کیس جو ہیں یہ رجسٹرار کو بھجوا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی مشکل ہے جو آن پڑی ہے۔ اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا اس فل میٹنگ میں کہ کون سے جو کیسز ایسے ہیں جو کہ آئینی میٹر ہیں، آئینی معاملات ہیں جن میں درپیش، یا کون سے ایسے کیسز ہیں جو کہ عام بینچوں کو سننا ہے۔ اور ظاہری بات آئینی بینچ تو وہی بنائیں گے جب جوڈیشل کمیشن بنے گا جس میں گورنمنٹ کی نمائندگی ہے، گورنمنٹ کی اکثریت ہے، تو گورنمنٹ جو چاہتی ہے شاید وہی بنے۔ بہرحال اس میں بھی جو رکاوٹ اب آ گئی ہے کہ اب کانسٹیٹیوشن بینچ نہیں بنا، اس کے سربراہ ایک ممبر ہے وہ نہیں ہے، تو شاید اب جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ بھی ڈیلے کرے، چیف جسٹس شاید اس کا جو اجلاس ہے وہ بھی بلانے میں تاخیر کرے۔ اور دوسرا ناظرین آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے چلیں جو آخر میں ایک بات کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر انہوں نے اپنے عہدوں سے ریزائن نہیں کیا۔ گورنمنٹ کی خواہش یہی تھی کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنایا جائے، اس کے بعد جسٹس منصور اور جسٹس منیب جو ہیں اپنے عہدوں سے ریزائن کریں، سپریم کورٹ میں ایک نئے سینئر جج آ جائیں جسٹس امین الدین، اور اس طرح سے وہ جوڈیشل کمیشن کا بھی حصہ سینئر ججز بن جائیں، اور اس کے علاوہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی حصہ یہ ججز بنیں۔ ان دونوں ججوں نے رضائنہ کر کے گورنمنٹ کا جو ارادے ہیں اس کو خاک میں ملا دیا۔ اب یہ سینئر ججز جو ہیں، ظاہری بات ہے چیف جسٹس کا عہدہ ایک انتظامی عہدہ ہے اور بطور جج یہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں، کیسز سنیں گے۔ گورنمنٹ کو مشکل ظاہری بات ہے سینئر ججز سے ضرور ہے، وہ چاہتے یہی تھے کہ یہ دونوں جج ریزائن کریں، لیکن انہوں نے ریزائن نہیں کیا، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اب ناظرین جو آگے صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ کمپلیکیٹڈ قسم کی جو سچویشن ہے وہ رائز ہوگی، ایسی صورتحال پیدا ہوگی اور شاید گورنمنٹ کو بیک فٹ پر جانا پڑے یا جانا پڑے گا، یہ ہماری رائے۔ بہرحال اب جو چیزیں ڈیسائیڈ ہونے جا رہی ہیں 26 تاریخ کو، جس میں چیف جسٹس جو ہیں یحییٰ افریدی اپنے عہدے کا حلف لیں گے، ججز سے میٹنگ کریں گے، ملاقات کریں گے اور نئے فیصلے کریں گے، فل کورٹ میں چیزوں کو طے کریں گے، اور اس کے بعد جو نئے کیسز ہیں ان کو لگانے کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا۔ یہ تھی صورتحال، یہ تھی اپڈیٹ ناظرین جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔